السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله غفور رحيم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطالعہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ جنوں کو بھی میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادات کافی ساری عبادات ہیں، اگر انسان ان پر عمل کرے تو وہ نہایت ہی آسان ہے، ان کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو مشکل ترین عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے انسان بڑی سوچ و بچار کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اگر میں نے یہ کام کیا تو کہیں مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑے، اور یہ عبادت اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ اور یہ عبادت ایسی عبادت ہے جس کی اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی یہ عبادت سر انجام دیں، اور
یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ نمبر 1 فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز جو ہے وہ قائم کرنا ہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور باقی پچھلی امتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ عبادت ہر امت کے اندر رہی ہے۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے ان الفاظ کے اندر مخاطب کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھو اللہ کی عبادت ہے، والدین کے ساتھ احسان اور سلوک ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عبادت ہے زکوٰۃ۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نیکیاں کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو، اور ان کے اندر سب سے اول نمبر پر آپ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا ہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے جب انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، کہ جب تک میں زندہ رہوں گا یہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا رہوں گا۔ ان میں سے ایک اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے، وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، وہ ہے نماز، اور دوسری ہے زکوٰۃ۔ تو یہ زکوٰۃ یہ پورا سال انسان کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے شریعت اسلامیہ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ اگر ان شرائط کے مطابق انسان کا مال پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، لیکن اگر ان شرائط کے مطابق وہ مال نہیں پہنچتا تو پھر اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے، پھر نفلی صدقہ ہے، وہ جتنا دینا چاہتا ہے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کے پاس جو مال آیا ہے وہ نمبر 1 حلال اور پاک مال ہو، اس کے اندر غیر طیب مال نہ ہو۔ نمبر 2 وہ مال نصاب کو پہنچ جائے۔ نمبر 3 اس پر پورا سال مکمل ہو، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور بعض میں کچھ اور بھی ذکر کی ہے شرائط، لیکن یہ صحیح شرطیں ہیں۔ اگر ان شرائط کے مطابق مال اس کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا۔ اس کا ٹائم، اس کا مہینہ، اس کا دن وہ ہے جس دن انسان کے پاس مال آیا، نصاب کو پہنچا، اس دن سے انسان
شروع کر دے کہ اب میں نے گنتی شروع کرنی ہے کہ سال کب مکمل ہوتا ہے۔ جب سال گزر جائے گا وہ نصاب کو پہنچا ہوا مال اس کے پاس محفوظ رہے گا، سال کے بعد اس پر زکوٰۃ ہے۔ چاہے اس کے پاس وہ مال رمضان میں آیا تھا، شوال میں آیا تھا، ذی القعدہ میں آیا تھا، ذو الحج میں آیا ہے، محرم میں آیا ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے۔ اگر ان مہینوں میں سے جس مہینے کے اندر بھی اس کے پاس مال آیا ہے، اسی مہینے کے اندر اسی ڈیٹ کو جب نصاب موجود ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہمارے معاشرے نے اور لوگوں نے کیا کیا ہے، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ پورے قرآن کے اندر پوری ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ شعبان یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے یا رمضان یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ نوافل جو صدقات ہیں وہ الگ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں فرضی کی جو فرض ہے۔ اور پھر جو آدمی یہ ادا کرتا ہے اس کے درجات ہیں، رتبے ہیں، بلندیاں ہیں، اس کی عزت ہے، شان ہے۔ لیکن جو نہیں دیتا اور پھر اس کے لیے سزائیں، اس کے لیے عذاب ہے۔ شریعت اسلامیہ نے دونوں کو ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے خود آپ ان سے لیجئے، پکڑ لیجئے، من اموالہم ان کے مالوں میں سے۔ کیوں کہا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں مال دینا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے کہ جب فصل کی کٹائی ہو رہی ہو، گندم آ رہی ہو، ہے یہ چودھری صاحب، ملک صاحب یہ عشر کیسے نکالتے ہیں؟ یہ ادھر سی ٹرک سیدھے منڈی میں چلے جاتے ہیں، گھر میں صرف وہ آنی ہے جو اس نے سال کے لیے اپنی رکھنی ہے کہ میں نے کھانی ہے، باقی ساری باہر جائے گی۔ اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کے پاس مال آتا ہے، موجود ہوتا ہے، وہ ویسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بخیل بنے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو، کیوں اس وقت زکوٰۃ دینے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ نے کہا ان سے لیجئے، زور سے لیجئے۔ کیوں؟ ابھی بھئی یہ نئے نئے مسلمان ہیں، ابھی ان سے لینی پڑے گی، لیکن جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ ہم نے دینے ہیں، تو پھر یہ خود ہی آپ کے پاس آ جائیں گے کہ یہ لو ہماری زکوٰۃ۔ اور پھر زکوٰۃ لی کن سے جانی ہے اور دی کن کو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا کہ جاؤ، یمن ملک ہے، وہاں جا کر ان لوگوں کو دعوت دو۔ سب سے پہلے جو آپ نے بات کہی ہے غور کر رہا، فرمایا ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ سب سے پہلے ان کو دعوت دینی ہے، ان کو بلانا ہے اللہ کو ایک مان لو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا رسول مان لو۔ جب وہ یہ دونوں کام کر لیں، اللہ کو مان لیں، رسول کو مان لیں، اقرار کر لیں، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینی بھی انہوں نے ہے جو اہل ایمان ہیں، جو ایماندار نہیں ہے، غیر مسلم ہیں، ان پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں، ان پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کا اقرار کر لیں، مان لیں کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَعْلِمْهُمْ، پھر ان کو یہ بتائیے، ان کو تعلیم دیجئے ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سالانہ
زکوٰۃ فرض کی ہے اور یہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، آپ نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لے کر غریبوں کے اندر تقسیم کی جائے گی، ان کے مالداروں سے لے کر تؤخذ من اغنیائہم، ان کے جو مالدار ہیں، جن کے پاس مال موجود ہے، نصاب موجود ہے، شرائط سارے موجود ہیں، ان سے لے لیجئے، وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی لوگوں میں سے جو غریب ہیں ان کے اندر یہ زکوٰۃ تقسیم کر دو۔ شریعت نے کیسا کلیہ بتایا، بہترین طریقہ شریعت نے بتایا، لیکن آج کہتے ہیں ہمیں دیتے جاؤ اور لینے کی بات نہ کرو، ہمیں دیتے جاؤ لینے کی بات، ٹیکس دیتے جاؤ لیکن کسی غریب کو کچھ دینا نہیں ہے، وہ بھوکا پیاسا مر جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ٹیکس ہمیں دو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے، شریعت اسلامیہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر آپ کو عزت ملے گی، اگر اس سے ہٹ جاؤ گے تو پھر ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ آگے سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ ایک بندہ آتا ہے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بندہ آتا ہے اور اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، اول نمبر پر نماز قائم کرنے پر، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنے پر میں نے بیعت کی ہے کہ اے اللہ کے نبی میں یہ بیعت کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا رہوں گا اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں گا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کو میں نصیحت کرتا رہوں گا، ہر مسلمان کی میں خیر خواہی کرتا رہوں گا، ہر مسلمان کی میں بھلائی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے سے بیعت لے لی ہے، آپ نے بیعت کو قبول کر دیا ہے۔ ذرا دیکھیے اگر یہی بندہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے وقت پر دے دیتا ہے، اس زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اس کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائیں گے۔ ذرا سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، جتنے صحابہ موجود ہیں ان کو کہہ رہے میرے پیارے پیغمبر اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھا لو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، یہ جو آگے مہینہ رمضان کا آ رہا ہے اس کے روزے رکھ لو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، جو تم کو حکم دیا جائے اس کی اطاعت کر لو، وہ بات مان لو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ ہے نا کمال کی بات کہ یہ کام کر لو جنت مل جائے۔ اور پھر وہ حدیث بھی یاد کریں، ایک دیہاتی آتا ہے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند چیزیں پوچھتا ہے، ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ بھی اللہ نے فرض کی ہے۔ کہتے ہیں اور کوئی چیز؟ آپ نے فرمایا اگر اس کے علاوہ کچھ نفلی دینا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، یہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے۔ اس بندے نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یہ جو آپ نے اعمال مجھے بتائے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے میں ان میں سے ذرہ برابر کمی بھی نہیں کروں گا، ان کے اندر زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ جو آپ نے بتائے ہیں، جس طریقے سے بتائے ہیں، اسی طریقے سے میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانے لگا ہے، پیٹھ اس نے کر دی، جا رہا ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا۔ جو چاہتا ہے کہ میں آج زمین کے اوپر کسی جنتی آدمی کو دیکھ لوں، میرے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو دیکھ لو۔ کیوں؟ کہ جو میرے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، اعمال نکلے ہیں، اس نے کہا میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اسی طرح عمل کروں گا۔ تو پھر جنت کیوں نہ ملے؟ میرے نبی تو دنیا کے اندر ہی کہہ رہے ہیں، ابھی تک وفات ہوئی نہیں ہے، مدینے کے شہر میں چل رہا ہے، آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ اللہ اللہ، جنت بھی آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کام وہی کرے جو شریعت نے بتائے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، یہ قیامت کے دن اس کو کون سا رتبہ اللہ کریم عطا کریں گے؟ یہ اس کو اللہ کون سا رتبہ عطا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے کہ من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء۔ یہ ہمارے ابن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک وہ آئے، آ کر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر فرمایا میں 5 نمازیں بھی ادا کروں گا، رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، اس کا قیام بھی کروں گا، یعنی نماز تراویح جس کو ہم کہتے ہیں وہ پڑھوں گا، اور پھر زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ کام کر لے، اللہ کے اوپر بھی ایمان ہے، رسول کے اوپر بھی ایمان ہے، نمازیں بھی ادا کرتا رہے، قیام اللیل بھی کرتا رہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا رہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہے، اگر اسی کے اوپر تجھے موت آ جائے، کان من الصدیقین والشہداء، قیامت کے دن اللہ تجھے شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کریں گے، ان کے ساتھ رتبہ ملے گا اس کو کہ یہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہو۔ کیوں؟ اس نے وہ کام کیا ہے جو میرے نبی نے بتائے ہیں، اور جو نہیں کرے گا پھر اس کے بارے میں کیا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں بھی سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک اور چھوٹی سی حدیث سن لیجئے دو۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب۔ جو بندہ صدقہ ادا کرتا ہے، اس صدقے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، صدقے کی وجہ سے۔ اور قیامت کے دن یہی صدقہ انسان سایہ تلاش کرے گا، مجھے سایہ مل جائے، سایہ مل جائے۔ کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے، اور ایک یہ بندہ ہوگا ان ذل المؤمنین یوم القیامت صدقتہ، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، اپنے نفلی صدقے ادا کیے ہوں گے، اللہ کے راستوں میں مال خرچ کرتے رہے ہوں گے، اللہ کہیں گے اس بندے نے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ آ کے کھڑی ہو جائے گی، اس کے باقی صدقات کھڑے ہو جائیں گے، ان کا سایہ بن جائے گا۔ اللہ فرمائے گے او زکوٰۃ ادا کرنے والے، او اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، آج اور سایہ تو تجھے نہیں مل سکتا، لیکن یہ تیرا صدقہ آ گیا ہے، اس کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جا۔ اللہ اللہ، قیامت کے دن یہ سایہ بن جائے گا۔ اب سنیے، اللہ رب العالمین کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ما من رجل لا يؤدي زکاة مالہ الا جعل اللہ یوم القیامت فی عنقہ شجاعا۔ قیامت کے دن یہ بندہ
اس حالت کے اندر آئے گا جس نے صدقہ نہیں دیا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ یہ جب قیامت کے دن آئے گا اللہ اس کے گلے کے اندر سانپ ڈال دیں گے۔ اب ذرا غور کرنا، اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے تو وہ آج سے ہی توبہ کر لے۔ قیامت کے دن اللہ اس کے گلے کے اندر سانپ ڈال دیں گے جس بندے نے اللہ کے راستے میں جو اللہ نے مال دیا ہے اس نے وہ نہیں دیا، اللہ کا حق ہے جو فرض کیا ہے وہ نہیں ادا کرتا۔ دوسری حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ، وہ کیا بیان فرماتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤت زکاتہ مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع۔ اور جب بندہ اللہ کے راستہ میں مال نہیں دے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اللہ کیا کریں گے، قیامت کے دن اس حال میں لائیں گے کہ اس کا مال سانپ بن جائے گا اور پھر وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ کیا کرے گا، اس کے جبڑوں سے پکڑ کر اس کو کھینچتا رہے گا۔ عذاب ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور حدیث کے اندر کیا فرمایا ہے، ذرا غور کرنا کہ اللہ نے کبھی کبھی اللہ آزما بھی لیتے ہیں۔ یہ تین بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ ایک ہے ابرص کی مرض والا اور دوسرا ہے اقرع کوہڑی کی مرض والا اور ایک ہے اندھا اور ایک ہے گنجا۔ یہ تین بندے ہیں، اللہ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کر لیا، فرشتہ بھیجا، وہ کوہڑی والے بندے کے پاس آیا، کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے یہ چاہیے، یہ دیکھ لو کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے اچھا اور خوبصورت جسم چاہیے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی وہ مرض ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ وہ بندہ کہتا ہے مجھے مال چاہیے۔ کون سا مال آپ کو پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے کیا کیا ہے، اس کو حاملہ اونٹنی دے دی، یہ لے لو تیرا ہے۔ اور پھر وہ فرشتہ چلتا چلتا اندھے کے پاس گیا ہے، اس سے پوچھا ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ اندھا کہتا ہے مجھے آنکھیں چاہیے، لوگ میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، مجھے بڑی سہولت مل جائے گی، میں دیکھوں گا۔ اور فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ مجھے اور مال چاہیے۔ اور کیا چاہیے؟ مجھے بیل گائیں بکریاں چاہیے۔ اور پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس کو بھی مال دیا، اس کا بھی سر ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ اسی شکل کے اندر دوبارہ پہلے بندے کے پاس گیا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، سفر کے اوپر جا رہا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، لہٰذا مجھے کچھ نہ کچھ دے دو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ بندہ کہتا ہے آپ کو کیا پتہ ہے، یہ تو میرے ماں باپ کی وراثت سے مجھے ملا ہے، ماں باپ کی وراثت سے مجھے ملا ہے، یہ تو میرا حق ہے، آپ کیا لینا چاہتے ہو؟ اگر یہ حدیث دیکھو نا، یہ ٹکڑا تو آج بھی فٹ آ رہا ہے ہمارے حکمرانوں کے اوپر، ٹھیک ہے، وضاحت خود کر لینا۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے کیا ملا ہے، وراثت میں ملا ہے۔ فرشتہ چلا جاتا ہے دوسرے بندے کے پاس، اس کو جا کر کہتا ہے کہ جناب آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو یہ بیماری تھی، اللہ نے اس سے نجات دی ہے، تو مجھے مال دے دو، میں راستے میں جا رہا ہوں، میں اونٹ پر سواری کر لوں گا۔ وہ بھی انکار کر دیتا ہے، نہیں نہیں یہ تو میرا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے۔ پھر تیسرے کے پاس جاتا ہے، بکریوں والے کے پاس، جب اس کو یہ ساری بات کرتا ہے، وہ فرشتے کو کہتا ہے جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اسی طرح تھا، یہی بیماری مجھے تھی، اللہ نے مجھے بکریاں دی ہیں اور ان میں سے اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال دیا ہے، لہٰذا تم جو کچھ لینا چاہتے ہو میرے بکریوں میں سے لے لو، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو فرشتے نے کیا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب اللہ رب العالمین نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، وہ دونوں بندے اللہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور آپ سے اللہ راضی ہو گیا، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے کو مال کی کیا ضرورت ہے؟
نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیٹی، نہ رشتے دار، نہ اس کی بیوی، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ وہ تو ہے ہی فرشتہ۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، میرے نبی فرماتے ہیں، اور حدیث کے اندر پوری لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ہی لفظ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لعنت کے مستحق ہیں، جو نمبر ایک ان میں سے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ملعونون علی نسان محمد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے ان پر لعنت نازل فرمائیں گے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ان کے اوپر قیامت کے دن کیا کریں گے؟ لعنت برسائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بڑا ہی حکم دیا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار۔ جس بندے کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن سونے اور چاندی کے پترے بنائیں گے، ان کو پھر اللہ دوزخ کی آگ کے اندر ڈال کے گرم کریں گے، اور جب گرم ہو جائیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور اس کی کمر کو داغا جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ اسی طرح اس کے ساتھ کرتا رہے گا اللہ رب العالمین۔ جب وہ ختم ہو جائیں گے ان کو دوبارہ آگ کے اندر ڈالا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس کی کمر کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ جب تک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کریں گے اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ تو ہے نا جس کے پاس سونا اور چاندی ہے۔ اب دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ ان کے بارے میں بتائیے جن کے پاس اونٹ ہوں وہ اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہ کریں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جس بندے کے پاس اونٹنیاں ہوں اور وہ کہیں پہ ان کو پانی پلانے کے لیے چلا جائے، اس کا حق ہے کہ ان کا دودھ نکال کر وہیں لوگوں کے اندر تقسیم کر دے، وہیں پہ تقسیم کر دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کو لے آئیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی اونٹنی کا بچہ ہے وہ بھی غائب نہیں ہوگا، اللہ اس کو بھی لے آئیں گے، اور جب لے آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پہلے سے بڑے موٹے تازے ہوں گے، بہت زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے، اللہ اس بندے کو ان کے سامنے ڈالیں گے، یہ جو مالک تھا